حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا اور وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون اسے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا اور کہنے لگا، کیا تمہارے پاس کوئی اور معجزہ بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور پھر باہر نکالا تو ان کی ہتھیلی سے چمکیلی اور چندھیا دینے والی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اب فرعون کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اگر وہ قلب سلیم کا مالک ہوتا تو ان معجزوں اور خدائی نشانیوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا اور سرکشی اور بغاوت سے باز آ جاتا، لیکن اقتدار کا نشہ اس کے دل اور روح پر اس قدر چھایا ہوا تھا کہ اب بھی اسے اپنی کامیابی کی امید تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگری اور شعبدہ بازی کی تہمت لگائی اور لوگوں سے کہا، موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی بہت بڑے جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اس ملک سے نکال دیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ فرعون کے درباریوں اور حمایتیوں نے کہا، آپ انہیں اپنے پاس روکے رکھیں اور مختلف شہروں میں اپنے کارندے بھیجیں تاکہ وہ ماہر شعبدہ بازوں اور جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ ان کی یہ تجویز فرعون کو بڑی پسند آئی اور اس نے حکم دیا کہ شعبدہ بازوں اور جادوگروں کو حاضر کیا جائے۔ چند ہی دنوں میں بہت سے جادوگر اور شعبدہ باز دربار میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ پھر اس مقابلے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا اور اس کا انتظام ایک ایسی جگہ پر کیا گیا جہاں ہزاروں تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ مقابلے کا دن آیا اور ان شعبدہ بازوں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا۔ انہوں نے میدان میں چند ایسی رسیاں پھینکیں کہ جن میں پارا بھرا ہوا تھا۔ جب ان پر دھوپ پڑی تو پارا پھیلنے کی وجہ سے وہ حرکت کرنے لگیں۔ وہ لوگوں کو یوں دکھائی دیتی تھیں جیسے کہ بڑے بڑے اور خطرناک سانپ چل رہے ہیں۔ شعبدہ بازوں کو اپنی کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ وہ بے اختیار کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم کہ کامیابی اور فتح ہماری ہے۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو اور شعبدہ بازی کے بہترین کرتب دکھا کر لوگوں کو حیرت میں ڈال رکھا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو اس نے ایک بہت بڑے اژدہا کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے ساتھ ہی اس اژدہے نے جادوگروں کے بنائے ہوئے تمام سانپوں کو نگل لیا اور اس میدان میں ان کی رسیوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ جب شعبدہ بازوں نے یہ دیکھا کہ ان کے عمل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عمل سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، نیز یہ کہ وہ جادو کے فن میں ماہر تھے اور سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا خدا کی جانب سے ایک معجزہ ہے اور انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لہٰذا وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون نے کہا، کیا تم میری اجازت سے قبل ہی ایمان لے آئے ہو؟ بے شک وہ تمہارا استاد اور سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ میں ابھی ابھی تمہیں اس عمل کی سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ہم خدا کی طرف لوٹ جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے گناہ بخش دے گا اور ہم پر رحمت فرمائے گا۔ فرعون نے شعبدہ بازوں کے معاملے میں بھی شکست فاش کھائی اور لوگوں کے عقائد میں ایک عجیب عدم استحکام پیدا ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہار گیا ہے تو اس نے اپنے درباریوں کے مشورے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سبب سے کہ ہر دور میں حق کے کچھ نہ کچھ حامی اور مددگار ضرور ہوتے ہیں۔ فرعون کی قوم کا ایک آدمی کہ جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کی اور کہا، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ تم ایک شخص کو اس جرم کی بنا پر قتل کر دو کہ وہ خدا پرست ہے، جبکہ اس کے پاس اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے واضح دلائل بھی موجود ہیں۔
اگر تم سمجھتے ہو کہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں اور اس کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا، لیکن اگر وہ سچ کہتا ہے تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ نیز خدا بھی جھوٹے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ فرعون کے برے ارادوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگرمیوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی اور انہوں نے تبلیغ کا کام پوری شد و مد سے جاری رکھا۔ تاہم بنی اسرائیل پہ فرعون کی سخت گیری بڑھتی چلی گئی اور اس کی سرکشی اور بغاوت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس دوران میں خدا تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ فرعون سے صاف صاف کہہ دو، اب تیار ہو جا کہ خدا عن قریب تم پر اور تمہاری قوم پر عذاب نازل کر دے گا۔ چنانچہ فرعون کو اس بات کا علم ہو گیا، لیکن وہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہوا اور اپنی سرکشی پر قائم رہا۔ مگر خدا تعالی تو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس لیے اس نے اس سرکش قوم کو اپنے عذاب کے کچھ نشان دکھائے تاکہ وہ اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئیں اور توبہ کر لیں۔ پھر ہوا یہ کہ خشک سالی آئی اور پھل ناپید ہو گئے۔ اس کے بعد سیلاب آیا اور ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ ٹڈی دل نے حملہ کیا اور فصلیں برباد ہو گئیں۔ پہلے جوئیں اور پھر مینڈک ان پر مسلط ہو گئے۔ نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ تاہم جب بھی کوئی عذاب آتا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے، آپ خدا سے دعا کریں کہ یہ عذاب ہم پر سے ٹل جائے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر اپنے کفر پر جم جاتے تھے۔ خدا تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کے لیے جو مہلت مقرر کی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی اور وہ لوگ اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ دشمنی اور سرکشی کے راستے پر چل رہے تھے اور اپنے پیغمبر کے ساتھ لڑنے جھگڑنے میں مصروف تھے۔ خدا کے غضب اور عذاب کی نشانیاں انہیں غفلت سے بیدار نہ کر سکیں اور بالآخر وہ اس کے ابدی عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق رات کے وقت بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے سرزمین مقدس فلسطین کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن ابھی انہوں نے کچھ زیادہ مسافت طے نہیں کی تھی کہ فرعون کو ان کی روانگی کی خبر ہو گئی۔ چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں چل کھڑا ہوا۔ بنی اسرائیل بحیرہ احمر کے ساحل پر پہنچ چکے تھے کہ ان کو فرعون کی فوج کے آثار نظر آنے لگے۔ فوج کو آتے دیکھ کر انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا ہوا تمہارا وہ وعدہ؟ اب فرعون آ پہنچا ہے اور ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور پھر خدا کے حکم کے مطابق اپنا عصا سمندر میں مارا، جس سے سمندر کا پانی پھٹ گیا اور زمین نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر میں داخل ہو گئے اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر بخیریت باہر نکل گئے۔ اسی اثناء میں فرعون بھی سمندر کے ساحل پر آ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے اور بنی اسرائیل اس کے دوسرے کنارے پر ہیں۔ وہ انہیں گرفتار کرنے کی دھن میں سمندر کے بیچوں بیچ اسی راستے پر ہو لیا۔ فرعون کے پیچھے پیچھے اس کے سپاہی بھی سمندر میں داخل ہو گئے۔ اسی اثناء میں سمندر کا پانی اللہ کے حکم سے آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت پانی کی اندھی لہروں میں پھنس گیا۔